السلام علیکم، میرے محمد عثمان حامد اور آج ہم نیو 9th میتھمیٹکس کے چیپٹر نمبر 9 کی چوتھی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے مختلف شیپس کو ڈسکس کرنا ہے، ان کے انٹیریئر اینگلز نکالنے ہیں، اینگلز کا سم نکالنا ہے، ٹیسیلیشن کو ڈسکس کرنا ہے اور کہیں نہ کہیں ایریا بھی ہم فائنڈ کریں گے۔ پہلا کویشچن آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، واٹ از دی سم آف انٹیریئر اینگل آف اے ڈیکاگون 10 sided polygon ہے۔ کیلکولیٹ دا میجر آف ایچ انٹیریئر اینگل آف دا ریگولر ہیگزاگون، الگ سے کویشچن ایک آ گیا۔ واٹ از ایچ ایکسٹیریئر اینگل آف ریگولر پینٹاگون، تیسرا کویشچن آ گیا۔ اف دا سم آف انٹیریئر اینگل آف اے پولیگون از 1260 ڈگری، یہ کویشچن ہے۔ ہاؤ مینی سائڈز ڈز دا پولیگون ہیو، اگر ایک آپ کے پاس کلوز شیپ فگر، پولیگون کہتے ہیں کلوز شیپ فگر کو جو بند شکل ہوتی ہے، اگر اس کے انٹیریئر اینگل کا سم 1260 ڈگری ہے تو اس پولیگون کی سائڈز کتنی ہوگی؟ یہ 4 کویشچن الگ سے ایک ہی کویشچن کے اندر ہمیں دے دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال، واٹ از دا سم آف انٹیریئر اینگل آف اے ڈیکاگون، 10 sided شیپ ہے، پولیگون ہے، تو اس کے انٹیریئر اینگل کا سم کتنا ہوگا؟ تو یہ میں نے پہلا کویشچن حل کر دیا ہے۔ سم آف انٹیریئر اینگل کا فارمولا ہوتا ہے n-2 ملٹیپلائی بائی 180 ڈگری، n فار نمبر آف سائڈ، اور آپ نے اس میں سے 2 مائنس کر دینا ہے اور اس سے 180 ڈگری سے ملٹیپلائی کر دینا ہے۔ اب چونکہ 10 sided فگر ہے تو 10 - 2 ملٹیپلائی بائی 180 ڈگری، اب اس کو جب حل کیا تو 8 ضرب 180 ڈگری آ جائے گا۔ دس ول بی 1440 ہمارا آنسر آ جائے گا، 1440۔ ٹھیک ہے جی، اور 1440 آپ کے پاس ڈگری یہ ہوگا، ایکچولی یہاں پہ ہم ڈگری کا سائن لگا دیتے ہیں، یہ چلیں جی۔ کیلکولیٹ دا میجر آف ایچ انٹیریئر اینگل آف اے ریگولر ہیگزاگون، آگے آپ کے پاس ایک 6 sided فگر ہے تو اس کے انٹیریئر اینگلز کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے، صرف سم نہیں، جسٹ انٹیریئر اینگل فائنڈ کرنے ہوں کہ کتنے ہوں گے۔ تو جب آپ نے انٹیریئر اینگلز جو ہے آپ کے پاس جو بھی شیپ ہو، آپ نے اس کا انٹیریئر اینگل ایک آدھ معلوم کرنا ہو تو وہ کیسے معلوم کیا جائے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ میجر آف انٹیریئر اینگل لکھیں گے، یعنی جو ہمارا ریکوائرڈ ہے، اور اس کا فارمولا ہوگا انٹیریئر اینگلز کا سم، اور اسے آپ نے ان کی تعداد پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، n پر۔ اب چونکہ ہمارے پاس 6 sided فگر ہوگی تو n کی جگہ ہم 6 پٹ کریں گے۔ پہلے میں فارمولے لکھ لیتا ہوں۔ سم آف انٹیریئر اینگل ول بی n-2 ملٹیپلائی بائی 180 ڈگری، اسے n پر ڈیوائڈ کر لیا۔ یہ کام کرتے ہوئے آپ نے n کی جگہ 6 ریپلیس کر دینا ہے، تو 6 - 2 4 کو 180 سے ضرب دے کے 6 پر تقسیم کرنا ہے، تو حل کر کے ڈائریکٹ میں نے 120 ڈگری بتا دیا ہے، یہ ہمارا متعلقہ جواب ہوگا۔ اب تیسرا سوال تھا، واٹ از ایچ ایکسٹیریئر اینگل آف اے ریگولر پینٹاگون، پینٹاگون آپ کے پاس ہے 5 sided فگر ہے، تو ہر ایک جو اس کا ایکسٹیریئر اینگل ہے وہ کتنا ہوگا؟ تو ایکسٹیریئر اینگل معلوم کرنے کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ 360 ڈگری کو جو بھی n ہو، جو بھی شیپ ہو، اس کے جو سائڈز ہیں ان کی تعداد پر ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ چونکہ پینٹاگون تھی تو 5 sided فگر ہوگی، تو آپ نے 360 ڈگری کو 5 پر تقسیم کر دینا ہے، تو ہر ایکسٹیریئر اینگل جو ہے وہ 72 ڈگری ہمارے پاس ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ بے شک ایچ لکھ لیں تو وہ ذرا مناسب رہے گا۔ اس سے اگلا سوال، اف دا سم آف انٹیریئر اینگل آف پولیگون کوئی بھی کلوز شیپ فگر ہے، وہ 1260 ڈگری ہے، تو سم آف انٹیریئر اینگل آف پولیگون اس کا فارمولا n-2 ملٹیپلائی بائی 180 ڈگری ہوتا ہے۔ یہ ابھی پہلا کویشچن ہم کر چکے ہیں، انٹیریئر اینگل کا سم جو ہے، تو انٹیریئر اینگل کا سم n-2 ملٹیپلائی بائی 180 ڈگری ہوگا۔ سم ہمیں گیون ہے تو ہم سم کی جگہ 1260 لکھ لیں گے، n-2 ملٹیپلائی بائی 180 ڈگری کر لیں گے، 1260 کو 180 پر تقسیم کریں گے، پھر n-2 ہے تو مزید یہ 7 آیا اینگلز کینسل کر کے، اور n-2 کے برابر آیا، ہمیں n چاہیے تو 7 + 2 n برابر 9 ہمارا جواب آ جائے گا، 9 ہمارے پاس سائڈز ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا پہلا کویشچن کور ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے کویشچن کی طرف۔
دوسرا کوشچن ہے ان پیرالیلوگرام اے بی سی ڈی میئر اے بی از 10 سینٹی میٹر, میئر اے ڈی از 6 سینٹی میٹر اینڈ میئر اینگل بی اے ڈی یعنی اے پر جو اینگل ہے وہ 45 ڈگری ہے. تو آپ اے بی سی ڈی یہ پیرالیلوگرام ہے, اس کا ایریا فائنڈ کریں. تو سب سے پہلے میں نے پیرالیلوگرام بنا لی ہے, اس کی سائڈز ہیں اے بی سی اور ڈی, اور اس کی ہائٹ جو ہے اسے ایچ کا نام دیا ہے, اور وہ ای پر آپ کے پاس لائی کر رہی ہے. جو اگر ٹرائنگولر شیپ میں دیکھیں تو ای پر یہ آپ کے پاس لائن جو ہے وہ لائی کر رہی ہے. اے پر اینگل 45 ڈگری ہے. میئر اے بی جو ہے یہ پوری سائڈ, اسے ہمیں 10 کا نام دے دیا ہے کیونکہ 10 سینٹی میٹر ہے. اس کے بعد میئر اے ڈی جو ہے یہ 6 سینٹی میٹر ہے. ٹھیک ہو گیا جی یہ باتیں. اب یہ ہم نے ساری باتیں لکھ لیں. اب ایریا پیرالیلوگرام کا فارمولہ لگانا ہے. پیرالیلوگرام کا ایریا بیس ملٹیپلائڈ بائی ہائٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ بیس اے بی ہے, ٹھیک ہے جی, اور ہائٹ اس کی ای ڈی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ای ڈی ہمارے پاس ایچ ہے پرپینڈیکولر, تو اس کو پہلے حل کرنا ہے. تو آپ سائن تھیتا کا فارمولہ لگائے گا. سائن تھیتا برابر ہوتا ہے پرپینڈیکولر اوور ہائپارٹینس یعنی ایچ بٹا 6. تو مجھے چونکہ ایچ کی ویلیو چاہیے تو 6 ضرب سائن تھیتا آ جائے گا. تو یہ میں نے ادھر ذرا ڈائریکٹ لکھ دیا ہے اے ڈی ملٹیپلائی بائی سائن تھیتا. تو اے بی ملٹیپلائی بائی ای ڈی کی جگہ میں نے اے ڈی سائن تھیتا پٹ کر دیا. آپ چلیں یہاں پہ یہ کر لیجئے گا, یہ ذرا آپ کو تھوڑا سمجھ آ جائے. اب ہم ویلیوز پٹ کریں گے. اے ڈی کی ویلیو 6 ہے تو 6 سائن 45 ڈگری اینڈ ملٹیپلائی بائی 10 دس ول بی 42.43 سینٹی میٹر سکوئر, جو کہ ہمارا ریکوائرڈ ایریا ہے. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. اب آتے ہیں تیسرے پارٹ کی طرف. تیسرا پارٹ ہے کہ ان پیرالیلوگرام اے بی سی ڈی میئر اینگل ڈی اے بی اکول 70 ڈگری. اے پر جو اینگل ہے وہ 70 ڈگری ہے. فائنڈ دی میئر آف آل ادر اینگلز ان دا پیرالیلوگرام. اگر ایک اے پر اینگل ہے 70 ڈگری تو باقی اس پیرالیلوگرام کے اندر جو اینگلز ہیں ان کو آپ نے معلوم کرنا ہے. تو ہم نے شیپ یہ صرف اتنی سی چیز دی گئی تھی وہ میں نے بنا لی ہے. تو ہمیں گیون تھا اے پر اینگل جو ہے وہ 70 ڈگری. اب اس کے اپوزنگ اینگل جو ہے پیرالیلوگرام ہے تو اس کا اپوزٹ اینگل بالکل سیم ہوگا. وہ اینگل تھا میئر بی سی ڈی یا ڈی سی بی لکھ لیں آپ کی مرضی. تو میئر ڈی اے بی چونکہ ایکول ہے میئر بی سی ڈی کے تو سامنے والا اینگل بھی 70 ڈگری آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب پیرالیلوگرام کے اینگلز کا سم جو پیرالل اینگل ہوں وہ 180 ڈگری ہوتا ہے. تو ڈی اے بی اور اے بی سی ان کا سم جو ہے وہ 180 ڈگری کی ایکول آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ڈی اے بی یعنی یہ ڈی اے بی اور اے بی سی کوئی سی بھی دو اندرونی اینگل کر لیں یا پیرالل جو اس کے کرسپونڈنگ اینگل ہیں, اور اے ڈی چونکہ بی سی کے بھی اے ڈی بی سی کے پیرالل ہے تو اس کے کرسپونڈنگ اینگل کا سم جو ہے 180 ڈگری ہوگا. اب ہمیں چونکہ ڈی اے بی گیون ہے 70 ڈگری اس کی جگہ پٹ کر دیں گے, اور اے بی سی ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ ہم معلوم کر لیں گے. وہ یہ ہوگا کہ ایز اٹ از لکھا جائے گا. 180 میں سے 70 مائنس کریں گے تو بی پر اینگل جو ہے وہ 110 ڈگری آ جائے گا. اب چونکہ پیرالیلوگرام ہے تو اس کے سامنے آپ کے پاس سی ڈی اے آ جائے گا یعنی ڈی پر اینگل بھی 110 ڈگری ہوگا. یہ ہمارا متعلقہ جواب ہوگا. اگلا سوال جو ہے وہ تھیوریٹیکل ٹائپ ہی ہے تو میرے نے خیال کہ یہ پوچھا جا بھی سکتا ہے. چلیں اگر پوچھ بھی لیں تو آپ کے پاس ہے اے شیپ از کریٹڈ بائی کٹنگ اے اسکوئر ان ہاف ڈائگنلی اینڈ دین اٹیچنگ اے رائٹ اینگل ٹرائنگل ٹو دا ہائپارٹینس آف ایچ ہاف. کیا ہے کہ ایک آپ کے پاس اسکوئر ہے یعنی ایک مربعی شکل ہے. مربعی شکل کو جو ہے دو ڈائگنلز کے اندر کٹ کیا ہے. ایک کام یہ کیا, کٹ کرنے کے بعد اٹیچنگ اے رائٹ اینگل ٹرائنگل ٹو دا ہائپارٹینس آف ایچ ہاف, پھر ہر ہاف کے ساتھ آپ نے رائٹ اینگل ٹرائنگل جو ہے وہ اٹیچ کیا یہ دو. تو ایکسپلین وائی دس شیپ کین ٹیسیلیٹ. کیا یہ شیپ کیوں ٹیسیلیٹ کی جا سکتی ہے. اینڈ کیلکولیٹ دا انٹیریئر اینگل آف نیو شیپ. پھر جو نئی شیپ بنی ہے اس کا انٹیریئر اینگل بھی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ٹیسیلیشن سے کیا مراد ہے. یہ اوپر ٹیسیلیٹ کا ذکر ہے.
جب آپ کسی ایک دیوار کے اندر ٹائلیں فٹ کرتے ہیں نا تو وہ فٹ کرنے کا عمل جو ہے کہ کسی ایک شیپ کے اندر جو فٹنگ کی جاتی ہے مختلف شیپس کی، یہ ٹیسیلیشن کہلاتی ہے، اسے ٹیسیلیٹ کرنا کہتے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اب آتے ہیں اس کا آنسر، دا نیو شیپ کین ٹیسیلیٹ، یہ کی جا سکتی ہے کیوں؟ بیکاز اٹ از کمپوز آف ٹرائنگل، کیونکہ اس کے اندر ٹرائنگلس کی فٹنگ کی جا سکتی ہے، وچ آر انہیرنٹلی ایبل ٹو ٹیسیلیٹ وین ارینج اپروکسیمیٹلی دیٹ دے فٹ ٹوگیدر پرفیکٹلی وداؤٹ گیپ، کیونکہ ہم ان کو وداؤٹ گیپ جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ ہم، وہ پوچھا گیا تھا نا کہ یہ شیپ کیوں ٹیسیلیٹ کی جا سکتی ہے، تو یہ شیپ ٹیسیلیٹ اس لیے کی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ ٹرائنگلس اس کے اندر ہم نے اٹیچ کرنی ہے، اور ٹرائنگلس جو ہیں وداؤٹ گیپ 3 یا جتنی بھی وہ اٹیچ کی جا سکتی ہیں، باقی ان کا سم جو ہے وہ 360 ڈگری ہوگا، اس کا اندرونی سم۔ جواب اتنا ہے، باقی میں نے اس کی ایکسپلینیشن کر دی ہے۔ تو جو پہلا حصہ ہے کہ ٹیسلیشن کیوں کی جا سکتی ہے، کیونکہ ٹرائنگلز ہیں، تو ٹرائنگلز ایک دوسرے کے اندر فٹ، یہاں ہماری شیپ ہی ایسی ہے، آپ بے شک کوئی بھی چیز بنا لیجئے گا، آپ ایک سکوئر شیپ لیں اور سکوئر شیپ کے اندر آپ ٹرائنگل جو اس کی کٹنگ جب متعلقہ ریکوائرمنٹ کے مطابق کریں گے تو ٹرائنگل اس کے اندر فٹ ہو جائیں گی، پہلی بات تو یہ تھی۔ اور دوسرا اس کا اینگل معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے، چونکہ یہ ہیگزاگونل شیپ بنے گی تو اس کے اینگل جو ہے 720 ڈگری ایز اے ہول بنے گا، پھر ہم نے اس کو 2 حصوں میں کنورٹ کیا ہے تو 2 پر تقسیم کریں گے تو 360 ڈگری جو ہے آپ کا یہ متعلقہ اینگل انٹیریئر اینگل کا سم بن جائے گا۔ باقی ہر ایک اینگل اگر الگ الگ آپ نے معلوم کرنا ہو تو اگر ایکویلیٹرل ٹرائنگل ہوئی تو 60 ڈگری بنے گا، اور اگر آئسوسیل ٹرائنگل ہوئی تو 120 ڈگری بنے گا۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرے گا آپ کس طرح سے اس کے اندر ٹرائنگلز فٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے ذرا ایکسپلین کر دیا ہے، مزید آپ اسے اس کی پریکٹس کیجیے گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ یہ جواب کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف ایکسپلینیشن ہے، جواب کا حصہ میں نے شارٹ کر کے اوپر لکھ دیا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ A tessellation is created by repeatedly reflecting a basic shape. The basic shape is right angle triangle with side of length 3, 4, 5. ایک right angle triangle ہے اور اس کے جو سائڈز ہیں 3, 4, 5 ہیں، یہ ٹیسیلیشن کے بعد ہے۔ آپ نے فائنڈ کیا کرنا ہے، نمبر آف ریفلیکشن نیڈیڈ ٹو کریٹ اے ٹیسیلیشن دیٹ کور اے اسکوئر ود این ایریا آف 3600 اسکوئر یونٹ۔ اس ٹائپ کی اگر آپ نے ٹائلیں فٹ کرنی ہوں، آپ کے پاس رقبہ ہے 3600 اسکوئر یونٹ کے ساتھ اور وہ مربعی شکل کا رقبہ ہے، تو اس کے اندر آپ نے یہ ٹائلیں فٹ کرنی ہیں۔ آپ نے وہ فرش وغیرہ دیکھے ہوں گے، چھتوں پر بھی ٹائلیں فٹ کی جاتی ہیں، تو یہ وہ والا، اسے ٹیسیلیشن کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس ٹائپ کی یہ ٹائلیں جو ہیں، یہ ایک 3600 مربع فٹ کی ایک دیوار ہے یا چھت ہے، جو بھی ہو وہ مربعی شکل کی ہے، اس کے اندر آپ نے اس ٹائپ کی ٹائلیں فٹ کرنی ہے، تو آپ کو کتنی ریفلیکشن، کتنی ٹائلیں لگانا پڑیں گی، یہ سوال ہے۔ تو ایریا آف ٹرائنگل آپ کو پتہ ہے 1/2 بیس ملٹیپلائی بائی ہائٹ ہوتا ہے، تو بیس اگر ہمارے پاس 3 ہے یونٹ، ہائٹ 4 یونٹ ہے، تو حل کر کے ایریا اس کا 6 یونٹ بن جائے گا۔ اب ہمیں ٹائلز کی ریکوائرمنٹ چاہیے، تو کتنی ٹائلز ہمیں ریکوائرڈ ہوں گی، تو نمبر آف ٹائل ریکوائر یہ برابر ہوگا ایریا آف سکوئر اور ایریا آف ٹرائنگل کے، چونکہ ایریا 3600 مربع یونٹ ہے، اسکوئر یونٹ ہے، اور ٹائل آپ کے پاس ان کا ایریا 6 یونٹ ہے، تو ایز اے ہول حل کر کے یہ 600 ہمارے پاس ریفلیکشن، یعنی 600 ٹائلیں جو ہیں یا 600 ٹرائنگلز جو ہیں یہ ریکوائرڈ ہوں گی یہ ایریا کور کرنے کے لیے۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب آتے ہیں 6ویں سوال کی طرف۔ 6واں سوال میں نے کوشش کی ہے شیپ بنانے کی، باقی آپ کو پتہ نہیں، انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا۔ ٹیسیلیشن از کریٹڈ یوزنگ ریگولر ہیگزاگان۔ آپ کے پاس ایک کوئی بھی رقبہ ہے، اس کے اندر آپ نے ٹائلیں لگانی ہیں 6 سائیڈڈ فگر والی ہیگزاگونل شیپ میں۔ ایچ ہیگزاگان ہیز اے سائڈ لینتھ 5 سینٹی میٹر، اس طرح سے کہ ہر یہ ہیگزاگانز میں نے بنائی ہیں، یہ دیکھیں 6 سائیڈڈ فگر جو ہیں، 1 2 3 4 5 6 2 4 6، یہ یوں کر ہیگزاگونل شیپس ہیں اور ہر ایک کی لینتھ جو ہے 5 سینٹی میٹر ہے۔ فائنڈ دی ٹوٹل ایریا آف دا ٹیسیلیشن۔ ٹیسیلیشن اگر یہ اس طرح کی ٹائلیں ہم نے لگانی ہوں تو اف اٹ کنسسٹ آف 25 ہیگزاگان، اگر 25 یہاں پہ ہیگزاگانز آپ فٹ کر لیتے ہیں تو ایریا آپ نے بتانا ہے۔ ٹوٹل پیریمیٹر آف دا آؤٹر ایج آف دا ٹیسیلیشن آپ نے بتانی ہے، ازیومنگ اٹس اے پرفیکٹ ہیگزاگان۔ اگر یہ پرفیکٹ ہیگزاگونل شیپس ہیں تو پیریمیٹر بھی بتانا ہے اور ایریا بھی بتانا ہے، دونوں طرف سے۔ ایریا آپ کو پتہ ہے جتنا رقبہ کور ہوتا ہے، اور پیریمیٹر آپ کو پتہ ہے صرف 4 دیواری کا ذکر کیا جاتا ہے، احاطہ محیط آپ نے کبھی پڑھے ہوں گے۔
تو ہم فارمولہ لگائیں گے جی. ایریا آف ہیگزاگون اس کا فارمولہ ہوتا ہے 3 انٹو اسکوائر روٹ آف 3/2 ملٹیپلائی بائی سائڈس کا اسکوائر. اب سائڈ لینتھ جو ہے وہ چونکہ 5 سینٹی میٹر ہے تو 5 کا اسکوائر یہاں پہ اٹیچ کر دیا جائے گا. 5 کا اسکوائر 25 آیا, اسے میں نے کیلکولیٹ کر کے سارا یہ بنا میرے پاس 64.95 سینٹی میٹر اسکوائر. یہ تھا ایک ہیگزاگون کا. ہم نے ایریا معلوم کرنا ہے 25 ہیگزاگون کا, تو آپ دیے گئے رقبہ کو یعنی ایریا کو 25 سے ضرب دے دیں گے. تو 25 سے ضرب دیا تو 1623.75 سینٹی میٹر اسکوائر ہمارا متعلقہ جواب آ جائے گا. اس کے بعد ہم نے پیریمیٹر فائنڈ کرنا تھا. آؤٹر ایج کے ساتھ, ہر ایج کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس 5 ہیگزاگون اٹیچ ہوں گی. ہر ہیگزاگون کی لینتھ جو ہے وہ 5 سینٹی میٹر ہے, تو 5 ٹائم یہ آپ کے پاس لینتھ ٹوٹل کتنی بنی 25 بن جائے گی آپ کے پاس سینٹی میٹر, ٹھیک ہے اسکوائر کے ساتھ. تو ہم نے چونکہ پیریمیٹر ہیگزاگون کا فائنڈ کرنا ہے تو ہیگزاگون 6 سائڈڈ فگر ہوتی ہے, تو 6 ملٹیپلائی بائی آپ کے پاس جو اٹیچ لینتھ ہے وہ آ جائے گی. 6 ضرب 25 آپ کے پاس 150 سینٹی میٹر جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا متعلقہ پیریمیٹر ہوگا. میں نے تھوڑا نوٹ نیچے لکھا ہے, اگر آپ سمجھنا چاہیں تو. لینتھ آف ون سائڈ از 5 ملٹیپلائی بائی 5 سنس ایچ سائڈ کنسسٹ آف 5 ہیگزاگون. اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو ہر ہیگزاگون کے ساتھ 5 ہیگزاگونز اٹیچ ہیں. تو ایک سائڈ لینتھ 5 سینٹی میٹر ہے, تو مزید 5 سینٹی میٹر ساتھ اٹیچ ہوں گے, تو ایز اے ہول آپ کے پاس یہ لینتھ جو ہے وہ 25 سینٹی میٹر بن جائے گی. یہ اس کی ڈیٹیل اگر کرنا چاہیں تو کافی زیادہ ہے, لیکن آپ صرف اتنا ہی کر لیں, یہ کافی ہے. 7واں سوال, ریکٹینگولر فلور 12 میٹر بائی 15 میٹر, لمبائی چوڑائی جو ہے 12 بائی 15 ہے. ہاؤ مینی اسکوائر ٹائلز ایچ 1 بائی 1, ایک بائی ایک کی ٹائل آپ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس فلور کو کور کرنے کے لیے ریکٹینگولر فلور ہے, تو آپ کو ٹائلیں کتنی چاہیے ہوں گی, تاکہ سوال سارے ایک جیسے ہیں. تو آپ نمبر آف ٹائلز ریکوائرڈ ہیں, تو یہ بنے گا ایریا فلور اوور ایریا 1 ٹائل. ایریا فلور جو ہے 180 میٹر اسکوائر بنے گا 12-15 کے ساتھ, اور ایک ٹائل کے ایریا جو ہے 1 بائی 1 ہے تو 1 میٹر اسکوائر بنے گا. اس کو حل کیا تو 180 ٹائلز جو ہیں ہمیں ریکوائرڈ ہوں گے ٹیسیلیشن کے لیے. یہ ہمارا متعلقہ جواب ہوگا. نیکسٹ ہے ریکٹینگولر وال از 10 بائی 12 کہہ لیں کہ اس کا رقبہ ہے 10 میٹر لمبی ہے اور 12 میٹر چوڑی ہے. ہاؤ مینی گیلن آف پینٹس آر نیڈیڈ ٹو کور دا وال. اس دیوار کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کتنا گیلن جو ہے وہ پینٹ چاہیے, اگر 1 گیلن کور کرے 35 میٹر اسکوائر کو. تو اس کا بھی وہی فارمولہ, نمبر آف گیلن ایکول ہوگا ایریا آف ریکٹینگولر وال اوور کوریج پر گیلن. ریکٹینگولر وال کا ایریا جو ہے 10 ملٹیپلائی بائی 12 یعنی کہ 120 میٹر اسکوائر ہے, اور کوریج پر گیلن جو ہے 350 میٹر اسکوائر ہے. حل کریں گے تو 343 گیلن ہمارا ریکوائرڈ ہوگا. بک کے اندر اس کا جواب غلط لکھا ہوا ہے. اس سے اگلا سوال, ریکٹینگولر وال ہیز اے لینتھ آف 10 میٹر اینڈ اے وڈتھ آف 4 میٹر. اف 1 لیٹر آف پینٹ کور 7 میٹر اسکوائر, ہاؤ مینی لیٹرز آف پینٹ آر نیڈیڈ ٹو کور دا وال. تو وہی سوال دوبارہ آ گیا, صرف ویلیوز کا فرق ہے. تو پینٹ ہمارا ریکوائرڈ جو ہے یہ آئے گا ایریا وال اوور پینٹ پر لیٹر. ایریا وال 10 ضرب 4 کے ساتھ 40 میٹر اسکوائر آ جائے گا, اور 7 جو ہے آپ کے پاس لیٹر پینٹ کی کوریج ہے پر لیٹر. ٹھیک ہے جی, وہ ہم نے پٹ کر دیا 7 میٹر اسکوائر. تو 40 اوور 7 آفٹر سمپلیفیکیشن دس ول بی 5.7 میٹر, جو اپراکسیمیٹلی 6 لیٹر ہمیں چاہیے ہوگا پینٹ. A window has a trapezoidal shape with parallel sides of 3 meter and 1.5 meter and a height of 2 meter. Find the area of window. وہی دوبارہ کام. تو area of نہیں, یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. آپ کے پاس ایک ٹریپیزائڈل شیپ ہے, ٹریپیزائڈ ہے, اس کی سائڈ جو ہے ایک سائڈ ہے 3 میٹر, دوسری سائڈ 1.5 میٹر, اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 2 میٹر ہے. تو آپ نے ونڈو کا ایریا فائنڈ کرنا ہے. ٹریپیزائڈل ونڈو ہے آپ کے پاس, ٹریپیزیم ٹائپ ہے, جیسے وہ ہوتا نہیں ہے پچ, کرکٹ کی پچ, اس ٹائپ کی شیپ بنے گی. ایریا آف ٹریپیزائڈل اس کا فارمولہ ہوتا ہے سم آف پیرالل سائڈ ملٹیپلائی بائی ہائٹ بائی 2 لکھ لیں, یا پہلے اس کا ہاف کر کے سے ہائٹ سے ملٹیپلائی کر دیں, آپ کی مرضی ہے. سم آف سائڈ دیٹ از 3 + 1.5 اوور 2 اینڈ ملٹیپلائی بائی 2. 2 تو 2 سے کینسل ہو جائے گا, آپ کے پاس 3 ضرب 1.5 4.5 میٹر اسکوائر ہمارا متعلقہ
جواب ہوگا. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ریویو کی طرف جائیں گے.